آج مجلس اعضاء فلورا میں منعقد ہو رہی ہے، جس میں ملک کے نامور علماء و ذاکرین ذکر آل محمد بیان فرمائیں گے۔ 14 اپریل بروز اتوار امام بارگاہ امام حسین علیہ السلام باجرہ گڑھی میں مجلس اعضاء ہے، جس میں شاعر آل عمران شوکت رضا شوکت صاحب کے علاوہ وسیم العباس بلوچ، سید اقبال حسین بجاڑ والا اور ملک کے نامور علماء و ذاکرین ذکر آل محمد بیان فرمائیں گے۔ 25 فروری بروز اتوار کل انشاءاللہ امام بارگاہ قائم المنتظر گنگال میں جشن امام حسین علیہ السلام کا انعقاد کیا گیا ہے، جو کہ انشاءاللہ 12 بجے آغاز ہو جائے گا، جس میں کبریٰ مولانا سمر عباس سلوی صاحب کے علاوہ مختار حسین گریرہ، علی عمران جعفری صاحب اور وکیل آل محمد علامہ علی ناصر الحسینی صاحب آف تلہاڑا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ 3 مارچ بروز اتوار موضع ہرپال میں سالانہ مجلس اعضاء منعقد ہو رہی ہے، جس میں پڑھنے والے یاسر رضا جنڈوی صاحب، فرح عباس بہاری، کلب عباس سلوی، رضوان عباس قیامت، دیگر علماء و ذاکرین ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ تو اب آپ کے سامنے وکیل آل محمد کبریٰ مولانا شیخ صحابت علی قمی صاحب آف اسلام آباد ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت کلب عباس سلوی صاحب آپ گجرانوالا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ شہدائے ملت کے لیے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے التماس سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، بحق محمد وآلہ الطیبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمدللہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا حَبِيبِنَا وَحَبِيبِ قُلُوبِنَا شَفِيعِنَا أَبِي الْقَاسِمِ محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأجمدین الأمجدین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی
وسفینۃ النجاة۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ تمام حاضرین کی صحت اور سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی اس مجلس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراج عظام، عزاداران سید الشہداء، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں میں آپ حاضرین کی تمام دعائیں شامل کرتے ہوئے، جن برادر کو اس مجلس کے انعقاد کی سعادت حاصل ہوئی ہے، ان کی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، مجلس ترحیم ہے اور ایام شعبان ہیں۔ ماہ شعبان عمومی طور پر ایک مقدس مہینہ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس نسبت سے جب سرکار کی نسبت ہو جائے کسی ماہ کی، اور خصوصی طور پر اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے، لیکن نور علی نور یہ ہے کہ اس ماہ میں وہ ہستی آئی ہے جو محافظ پیام مصطفیٰ بھی ہے اور سبب بقائے مصطفیٰ بھی ہے۔ اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ اس ماہ کی اس مناسبت کے حوالے سے دو ہستیوں کا تذکرہ کیا جائے۔ ایک ہستی وہ جو از روئے قرآن فرزند مصطفیٰ ہے۔ جب فرزند مصطفیٰ ہے تو وارث مصطفیٰ ہے، ایسا ہی ہے نا۔ آیہ مباہلہ کی روشنی میں سید الشہداء کو پروردگار نے رسول خدا کے بیٹے کہا ہے۔ اس جہت سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے۔ یہ میں نے کیوں تقسیم کی ہے؟ تاکہ آپ تک یہ جملہ دوں کہ 3 اور 4 شعبان کو کون آئے ہیں۔ 3 شعبان کو وہ ہستی آئی ہے جو وارث اوصاف مصطفیٰ ہے، اور 4 شعبان کو وہ ہستی آئی ہے جو وارث صفات مرتضیٰ ہے۔ میری بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ 3 شعبان کو رسول کا وارث آئے ہیں، 4 شعبان کو علی کا وارث آیا ہے۔ چونکہ از روئے قرآن جب حسین پسر مصطفیٰ ہیں تو کہتے ہیں اس کے بعد، جس کا انشاءاللہ میں تذکرہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کی خدمت میں تفصیلاً عرض کروں گا، لیکن ابتدائی گفتگو میں تاکہ متوجہ ہو جائیں، کہتے ہیں آیہ مباہلہ کے بعد سید الشہداء جب بھی اپنا تعارف کرواتے تھے تو اپنے لیے یہ جملے کہتے تھے، انا ابن رسول اللہ، میں رسول کا بیٹا ہوں۔
اپنی نسبت مصطفیٰ سے دیتے تھے. اور جب بھی مولا کائنات بھی سید الشہداء کو امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کرتے تھے تو کہتے تھے یبن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے. توجہ رہے. تو اسی تناظر میں پتہ چلتا ہے کہ مولا کائنات نے حضرت عقیل سے یہ خواہش کیوں کی کہ کلابیہ خاندان سے میرے لیے ایک پاک طیبہ طاہرہ ایسی خاتون کا رشتہ تلاش کریں جو میرے بعد میرے صفات کا وارث بنے. توجہ فرمائیں. سوچیں کہ جسے خدا سے مصطفیٰ طلب کرے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں، اور جسے مرتضیٰ اپنے صفات کا وارث بنا کے طلب کرے اسے عباس کہتے ہیں. حضرت عباس ابن علی قمر بنی ہاشم باب الحوائج، اس ہستی کی عظمت کیا ہے انشاءاللہ اس بارے میں چند جملے کہوں گا. لیکن چونکہ امام معصوم اور خود حضرت عباس ابن علی کے لیے بھی جو امام کا درجہ رکھتے تھے وہ سید الشہداء ہیں، اس لیے مجلس کا ایک حصہ ماہ شعبان کی مناسبت سے اس امام سے منسوب کرتے ہیں جو 3 شعبان 4 ہجری کو مصداق آیا کوثر بن کے آیا ہے، جو مصداق سورہ کوثر بن کے آیا ہے. آپ متوجہ ہیں تو انشاءاللہ لطف لیں گے اس جملے کا. 3 شعبان 4 ہجری مدینہ منورہ سیدہ کے گھر میں وہ بیٹا آ رہا ہے جسے اللہ نے ان نشانیہ کا هو الابتر کہہ کے آنے سے پہلے ہر دشمن بطول کو نسل رسول کے ساتھ نامراد کر دیا. آپ نے ایام فاطمیہ میں انولہ میں نے پوری مجلس پڑھی تھی، سورہ کوثر پہ یاد ہوگی. میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ کوثر کا شان نزول جب سرکار کو لوگ کہنے لگے نعوذ باللہ یہ ابتر ہے، تو اللہ نے اس طعنہ ابتر کے جواب میں سورہ کوثر اتار کر مصداق کوثر بطول کو بنا کے دشمن رسول کو جواب دیا. کیا ہے سورہ کوثر؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. میں نے وضاحت کی تھی عطا کہا ہے فصلی لربک ونحر، چونکہ یہ کوثر آ گئی تو اے میرا مصطفیٰ خدا کی بندگی بڑھا. ونحر، ونحر کا معنی کیا ہے؟ مکتب اہل بیت میں عرض کیا تھا نہر، چونکہ اونٹ کو جب نہر کرتے ہیں تو یہاں مارتے ہیں نیزہ، آپ کو پتہ ہے، تو اس کو چھری نہیں پھیری جاتی، ایسا ہی ہے نا، منیر صاحب تو رہے ہیں عرب میں، تو نہر کیا جاتا ہے اس کو. یہ تو نہر سے مراد یہ کنایا تھا، جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیرۃ الاحرام کے لیے تو یہاں تک لاتے ہیں. تو یہ ونحر کا معنی ہے تکبیریں بلند کر، یعنی اپنے ہاتھ بلند کر کے کہے اللہ اکبر. کس کے آنے پہ؟ بطول کے آنے پہ. یار میں معذرت چاہتا ہوں، ابتدا میں ہی مجلس ہے، ایام ہے جشن کے، ابتدا میں ہی یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ناراض نہ ہونا، اور یقیناً آپ ناراض نہیں ہوں گے چونکہ آپ سے ایک محبت کا تعلق ہے اور جو جتنے چہرے ہیں جانتا ہوں. توجہ فرمائیں گے، میں جملہ کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے میرا حبیب تجھے بطول دی ہے، کوثر بنا کے دی ہے. 2 کام کر، فصلی لربک، اپنے رب کی بندگی کر. صلی عام معنی میں یہاں یعنی نماز بندگی کی چونکہ ایک دلیل ہے، علامت ہے، نشانی ہے، اس لیے ذکر کیا. اپنے رب کی بندگی کر، نماز پڑھ، اور کیا کر؟ تکبیریں بلند کر. جوان بھی ہیں کچھ بیٹھے ہوئے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ان کا جشن منانے کا طریقہ قرآن نے یہ بتایا ہے. کاش میری بات پہنچے. ان کا جشن منانے کا قرآنی طریقہ یہ ہے کہ ان کے آنے کا جب دن مناؤ، جشن مناؤ، 13 رجب ہو، 3 شعبان ہو، 15 رمضان ہو، 20 جمادی الثانی ہو، 17 ربیع الاول ہو، یا جو کل شب آ رہی ہے 14 شعبان کی شب ہو، یا سال میں جس امام کی بھی جشن منانا ہے،
آل محمد کا جشن تب ہوگا جب اس میں دو کام ہوں، ایک اللہ کی بندگی ہو اور دوسرا اللہ کی تکبیریں بلند ہوں۔ اس کا معنی ائمہ کا جشن وہ ہے جس میں خدا کی نافرمانی نہ ہو۔ ان کا جشن وہ ہے کہ ان کے نام پر خدا کی نافرمانی نہ کی جائے۔ یار معذرت چاہتا ہوں، آپ اس جشن یا مجلس کے ذریعے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ثواب، آخرت سنوارنا چاہتے ہیں نا؟ تو وہ کام کرنا چاہیے جس سے ثواب ملے یا وہ جس سے عذاب ملے۔ تو ان کا جشن ویسے نہ منائے جیسے خود چاہتے ہیں، چونکہ آپ کا جشن نہیں۔ ان کا جشن ویسے نہ منائے جیسے آپ چاہتے ہیں، ویسے منائے جیسے خدا چاہتا ہے۔ ان کا جشن رسم نہیں، عبادت ہے۔ ان کے جشن رسم نہیں، یہ نہیں کہ یہ پاکستان کا کلچر ہے تو پاکستان کے کلچر میں جو چیز ہم کر لیتے ہیں وہ شریعت کے مطابق بھی درست ہو جائے، ایسا نہیں۔ بہت ساری چیزیں آپ کلچر سمجھ کے کرتے ہیں، دین ان کی مخالفت کرتا ہے۔ چلو نجی زندگی میں، اپنی زندگی میں بھی مجھے اور آپ کو حق نہیں کہ میں ہر کام ویسے کر لوں جیسے میں چاہتا ہوں۔ کیسے کروں؟ جیسے آل محمد چاہتے ہیں۔ تو جب مجھے اپنی زندگی میں حق نہیں کہ جیسے جی چاہے کر لوں، تو ان کے جشن کے نام پر یہ حق کیسے مل جائے گا کہ میں جو جی میں آئے کروں؟ اگر انسان یہ طے کرنا چاہتا ہے نا، جو خرچ اخراجات کر رہا ہوں اس کا مجھے صلہ ملے، تو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اس صلے کا طریقہ آل محمد نے بتایا ہے۔ بھئی میری بات پہ توجہ ہے؟ چلے میں ایک بات کر دیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے۔ پتہ ہے سرکار نے جب مکے میں اعلان رسالت کیا تو پہلا جملہ کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی الہ۔ الہ کا معنی ہوتا ہے معبود نہیں، یعنی یہ جن بتوں کو جھک رہے ہو چھوڑ دو، یہی معنی تھا نا۔ بھئی ان کی مخالفت کا سبب تو یہی تھا نا، سرکار کہہ رہے تھے انہیں نہ جھکو، چھوڑ دو۔ پتہ ہے انہوں نے سرکار کو ایک آفر کی، انہوں نے کہا کہ ایک دن ہم آپ کے خدا کو جھک جاتے ہیں، ایک دن آپ ہمارے خدا کو جھک جاؤ۔ نہیں توجہ ہوئی؟ آج کی اصطلاح میں مفاہمت کر لیتے ہیں۔ پتہ ہے قرآن نے سورہ کافرون کب اترا؟ اسی وقت۔ قل یا ایھا الکافرون لا تعبدوا، اے میرا حبیب انہیں کہو کافروں سے جس کی تم بندگی کرتے ہو، ما عابد، میں اس کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا۔ کہا میں تمہیں اپنے کے سامنے جھکانے آیا ہوں، تم سے مل کر اس کے سامنے جھکنے نہیں آیا۔ میری بات پر توجہ ہے؟ تو دین نے کیا کہا؟ دین نے کہا چونکہ یہ غلط ہے اس لیے ان کے رنگ میں نہ رنگو۔ توجہ ہے؟ سرکار نے یہ نہیں کہا سارا معاشرہ اس طرف چل رہا ہے تو میں بھی چل پڑوں، میں بھی اسی طرف چل پڑوں۔ ہماری سب سے بڑی مشکل کیا بن گئی ہے؟ دین ہمیں آیا تھا بنانے اپنے تابع، دین آیا تھا کہ انسان میرے تابع ہو جائے۔ مشکل یہاں پیش آئی، انسانوں نے کہا دین ہمارے تابع ہو جائے۔ نہیں توجہ ہوگی؟ سرکار امت کو یہ بنانا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ تم خدا کے سامنے تسلیم ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، میرا حبیب یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہر فیصلے میں تجھے حاکم نہ بنائے، یعنی تیرے سامنے تسلیم۔ اور جب تو کوئی فیصلہ کر دے تو ان کے دل میں بھی کوئی ملال نہ آئے، دل میں، زبان پہ نہیں توجہ ہوگی، دل میں بھی یہ نہ کہیں کہ بھئی یا رسول اللہ کاش ایسے فیصلہ کر دیتے۔ میری بات نہیں پہنچی ہے؟ یا رسول اللہ کاش ایسے کر دیتے۔ خدا کہتا ہے کہ جب تک ان کے دلوں میں یہ کاش ختم نہ ہو جائے اس وقت تک حقیقی ایمان آتا ہی نہیں ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے ہم سب کو اعلان ہے، ہمیں پسند ہو نہ ہو
جو دین کو پسند ہے اس کے سامنے جھکنے کا نام ہی ایمان ہے۔ میں ایک جملہ کہوں گا، شاید سارے دوست نہ سمجھ سکیں، تمہیں پسند نہیں تو نہ صحیح کہ 32 سال کا علی مصطفیٰ کے بعد منبر مصطفیٰ کا وارث کیوں بنے؟ یا رسول اللہ حیدری۔ چلیں ماشاءاللہ آپ متوجہ ہو گئے۔ جملہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں، 32 سال کے علی تھے وصال مصطفیٰ پہ۔ بعض لوگوں کا یہی اعتراض تھا کہ اتنے جوان کو اتنے بزرگوں کے ہوتے ہوئے کیسے مانے؟ تو اللہ نے حکم دیا یہ فیصلہ کرنا کہ جوان بنے گا یا بوڑھا یہ تمہارا کام نہیں۔ لو اب سنو کیوں سلمان بنا۔ بہت بڑا جملہ ہے اگر آپ نے توجہ فرمائی۔ سلمان کیوں سلمان بن گئے؟ ابو ذر کیوں ابو ذر بن گئے؟ 10ویں درجے پہ کیوں پہنچ گئے؟ 100 سال سے اوپر کا سلمان 32 سال کے علی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میں اس لیے علی تیرے سامنے نہیں جھک رہا کہ تو کوئی مصطفیٰ کا بھائی ہے، میں اس لیے جھک رہا ہوں کہ مصطفیٰ نے مجھے تجھے منوایا ہے۔ یہ ہے سلمان کو کیوں سلمان بنا کہ 5 سال کے حسن کو جب مصطفیٰ کہتے ہیں یہ جنت کا سردار ہے تو اعتراض نہیں کرتا ہے۔ لو وہی 10ویں درجے پہ آتا ہے جس کے دل میں ملال نہ رہے، زبان پہ اعتراض نہ رہے۔ اب آئے شعبان کا مہینہ ہے الحمدللہ، اور آپ متوجہ ہو گئے مومنین اور میرے شیعہ سنی بھائی اکٹھے تشریف فرما ہے۔ ماہ شعبان 3 شعبان 4 ہجری کون آئی ہستی؟ توجہ رہے، کون ہستی آئی؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سورہ کوثر میں خدا نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تجھے بطول عطا کی ہے، رب کی بندگی بڑھا اور تکبیریں بلند کر۔ اِنَّا شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تحقیق تیرا دشمن نامراد رہے گا۔ ابتر کا معنی کیا میں نے کیا؟ نامراد رہے گا۔ تیرا دشمن قیامت تک کے لیے رہے بھی تو نہیں رہے گا۔ لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک بندے کا نام نسل رہ تو جاتی ہے لیکن اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ اس کا نام کہیں عزت سے آئے۔ توجہ رہے، بنو امیہ اور بنو عباس کی نسل تو چلی۔ آپ کے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ خدا تو کہہ رہا ہے تیرا دشمن ابتر رہے گا۔ ابتر بھی 2 طرح کے ہیں، ایک وہ عاص بن وائل جس نے تانا دیا تھا، اسے اللہ نے بے نسلہ کر کے مار دیا، 5 بیٹے تھے اس کے، ایک بیٹے سے بھی اس کی نسل نہ چلی۔ لیکن دوسرے دشمن تھے بنو امیہ بطول کے، ان کی نسل تو چلی لیکن قیامت تک ان کی نسل کو یہ جرأت نہیں ہے کہ فخر سے اپنا تعارف کروا سکے۔ توجہ ہو گئی؟ توجہ فرمائیں۔ اِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب آئیں ذرا آپ کو 3 شعبان کی عظمتوں کا احساس ہو جائے۔ بھئی میری بات پہ توجہ رہے گی۔ دشمن رسول نے رسول کو تانا دیا تھا کہ نعوذ باللہ یہ ابتر، یعنی اس کا نام نہیں رہے گا۔ ایسے ہی ہے، اللہ نے سرکار دو عالم کو بطول کوثر بنا کے دی۔ ایسا ہی ہے۔ اب بولیے گا جنہیں توجہ ہے، اگر بطول سے آگے، سیدات النساء العالمین سے آگے یہ نسل کوثر نہ چلے تو دشمن کے تانے ابتر کا جواب مل جائے گا؟ نہیں ملے گا نا۔ تبھی ملے گا جب کوثر جاری رہے۔ ایسا ہی ہے، کوثر میرے ساتھ رہیے گا، کوثر جاری رہے۔ لو اب میں کہہ رہا ہوں اِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تحقیق تیرا دشمن ابتر رہے گا۔ علماء کہتے ہیں یہاں دشمن کو ابتر کہہ کے دوسری طرف بتا دیا مصطفیٰ تو ابتر نہیں، تیری نسل جاری رہے گی۔ کہوں اب اگر بطول پر یہ کوثر رک جائے تو اِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کا معنی نہیں رہے گا۔ لو 3 شعبان کو وہ آ رہا ہے جو اِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کی عملی تفسیر بن گیا۔ اللہ نے
ہستی کو 3 شعبان 4 ہجری بطول کے گھر میں کوثر کا تسلسل بنا کر بھیجا، اسے حسین کہتے ہیں۔ آپ متوجہ ہیں، جملہ اسی تناظر میں کہہ رہا ہوں اور آپ متوجہ رہیں گے انشاءاللہ۔ میری باتوں پہ توجہ فرمایا کریں، میں نقطے نہیں لگاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اس انداز میں ٹکڑوں کی شکل میں آپ کو کچھ دیتا جاؤں۔ سنیں، 3 شعبان کو وہ آیا ہے جس کے بغیر طہارت کا نصاب پورا ہی نہیں ہوتا۔ بڑی مہربانی، ہائے ہائے ہائے۔ 3 شعبان کو وہ ہستی آئی ہے جس کے بغیر نصاب طہارت مکمل، جنہیں توجہ سب کی ہو گئی لیکن لطف اور آ جائے گا، وضاحت عرض کر دوں۔ 3 شعبان وہ آیا ہے جس کے بغیر پنجتن کی اصطلاح پوری نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے، دیکھیں یہ پنجتن پاک کی اصطلاح شیعہ سنی کی مشترکہ اصطلاح ہے یا نہیں؟ میں یہ گزرتے ہیں سڑکوں سے اور یہ سفر میں رہتے ہیں، لکھا ہوتا ہے، ہمارے شیعہ سنی بھائی دونوں محبت میں لکھتے ہیں پنجتنی، لکھتے ہو یا نہیں؟ پنجتنی لکھتے ہیں، بعد نے 5 لکھ کے آگے وہ بھی لکھا ہوتا ہے TANI، تو معنی یہی ہوتا ہے نا پنجتنی، ایسا ہی ہے۔ تو یہ پنجتنی سے مراد کیا کہ ہم پنجتن کے ماننے والے ہیں۔ پنج تن، 5 تن یعنی 5 جسم جو پاک ہے، اور یہ یہاں کے پاک نہیں، وہاں کے پاک ہے۔ جو آ کر پاک بنے وہ اور ہے، جو پاک بن کے آئے وہ یہ ہے۔ میری بات پہ توجہ رہے۔ تو یہ 5 تن کی جو اصطلاح ہے، اس میں پہلے مصطفیٰ ہے نا، دوسرے مرتضیٰ ہیں، تیسرے سیدۃ النساء ہیں، چوتھے حسن مجتبیٰ ہیں، 5ویں حسین شہید کربلا ہیں۔ ایسے ہی نہیں کہا، جب تک حسین نہ آئے 5 کا عدد اللہ کی نظر میں پورا ہی نہیں ہوتا۔ لو نہیں، اس کی عظمتوں کو یوں سمجھو، آیہ تطہیر ماہ ذی الحجہ 9 ہجری کو نازل ہوئی ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ 9 ہجری ماہ ذی الحجہ یعنی آخری مہینہ، تطہیر کی آیت نازل ہوئی ذی الحجہ میں 9 ہجری 11 ہجری کے شروع میں سرکار کا وصال ہے۔ تھوڑا یار توجہ رہے تاکہ بات پہنچے۔ 11 ہجری سرکار دنیا سے تشریف لے گئے، سرکار کی زندگی کا 1 سال 2 مہینے پہلے آئے تطہیر اتری۔ چلو اب بتاتا ہوں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ جب آئے تطہیر اتری، سرکار کی عمر مبارک تھی 61 سال 61 سال، اور مولا کائنات 30 سال چھوٹے، 31 سال کے مولا۔ توجہ، جناب حضرت سیدہ کی عمر مبارک 17 یا 18 سال آیت تطہیر کے نزول پہ۔ توجہ، اب 2 شہزادے بچے۔ 9 ہجری میں ایک شہزادہ ہے 6 سال کا، ایک شہزادہ ہے 5 سال کا، اور اللہ نے یہ آیت اتاری، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایسا ہی ہے۔ اب آئیں میرے ساتھ رہیں اور ان باتوں کو یاد رکھا کریں، انشاءاللہ آپ کو عظمت اہل بیت کا ایک در کھلے۔ مجھے بتائیں، جب آیت تطہیر نازل ہو رہی تھی تو 5 چادر میں تھے یا نہیں؟ معذرت چاہتا ہوں، سوال اس طرح کر رہا ہوں چونکہ بات پہنچنی چاہیے۔ تو 5 چادر میں آئے تو آیت تطہیر آئی نا، اور اللہ نے اعلان کیا کیا کہ میرا یہ ارادہ ہے، اے پنجتن، میں اپنی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں، اے چادر کے نیچے والو، تم سے نجاست دور رہے اور تمہیں ایسے پاک رکھوں جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہی آیت تطہیر کا ترجمہ ہے۔ میرے ساتھ بولنا، کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ جب 5 چادر میں آ گئے تو تب پاک ہوئے؟ پہلے اگر کوئی کہے تو ایمان ہی گیا، کیونکہ بھئی سرکار کی زندگی کے تو 2 سال صرف رہ گئے، سارا دین تو پہنچا لیا۔
تھوڑا توجہ رہے، بہت بڑی عظمت کا جملہ آ رہا ہے۔ اس کا معنی ہر مسلمان مانتا ہے کہ سرکار پاک تھے، بلکہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے وہ کہے آ کے پاک نہیں ہوئے، پاک تھے۔ توجہ، تو سرکار نے اعلان رسالت کیا 40 سال کی عمر مبارک، اعلان کیا، رسول نہیں بنے، اعلان کیا۔ آپ کی زندگی کے توجہ 21 سال رسالت میں گزر گئے، قرآن اتر رہا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو یہ جو آیات اتری ہیں فضائل کی نا، اہل بیت کی عظمتوں کی، یہ اچانک نہیں اتری کہ اللہ نے اچانک انہیں مقام دے دیا، ایسا ہے؟ عظمت تھی نا، صرف بیان کی نا آیتوں میں۔ تو آپ اگر اس جملے کی وضاحت کریں تو ایسے ہی کریں گے نا کہ پنجتن پاک تھے، اللہ کی نظر میں پاک تھے۔ تو کہوں جملہ مصطفیٰ آ گئے، 40 سال کے بعد اعلان رسالت کر دیا، مکے کی 13 سالہ زندگی میں قرآن اترتا رہا، آیت تطہیر نہیں اتری۔ کاش میرے ساتھ رہو۔ سرکار مدینے میں آ گئے، زندگی کے 9 سال مدینے میں گزار دیے، مدینے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، لیکن آیت تطہیر نہیں اتری۔ توجہ، مولا کائنات آ گئے، اب مکے سے لے کر مدینے اور مدینے میں بھی سرکار کے ساتھ 31 سال کے علی ہو گئے، اور علی کی پاکی کا اعلان اللہ نے خود کعبے میں بھیج کر دیا۔ توجہ، تیسری ہستی حضرت سیدہ، انہیں کوثر کہہ کے ان کی عظمت بتا دی، چونکہ سورہ کوثر مکی ہے، میرے ساتھ رہنا۔ تو 3 ہستیاں دنیا میں آ بھی گئیں، مولا کائنات کا بی بی سے نکاح ازدواج بھی ہو گیا۔ توجہ، دونوں شہزادے بھی دنیا میں آ گئے، آیت تطہیر پھر بھی نہیں اتری۔ یا اللہ اب تو بھیج دے، کہا تب تک آیت تطہیر نہیں بھیجوں گا جب تک یہ دونوں قدموں پہ چلنے کے قابل نہ ہو جائے۔ میں نے آپ کو انشاءاللہ اپنے ساتھ رکھنا ہے، جگائے رکھنا ہے۔ لنگر کے بعد نیند آنا طبی بات ہے، لیکن لنگر پہ غالب آنا ہے، کیونکہ میری بات سنو گے تو سمجھو گے، سمجھو گے تو بولو گے۔ ذاکر کے پاس ہنر ہوتا ہے، وہ آواز سناتا ہے، ہم بات سناتے نہیں سمجھاتے ہیں۔ ہمیں بلانے کے لیے سمجھانا مجبوری ہے، ذاکر کو صرف سنانا ہے، اور سر تو سننے میں خود ہی مزہ آتا ہے۔ میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا، ان کے پاس ایک ہنر ہے، اللہ نے ایک آواز دی تو اس کے ذریعے وہ بلا لیتے ہیں۔ ہمیں سنانا بھی پڑتا ہے، سمجھانا بھی پڑتا ہے، 2 کام کرنے پڑتے ہیں۔ اور اگر سنانے اور سمجھانے والا امام باقبا میں ہو تو پھر مجبوری ہے۔ توجہ فرمائیں گے، اس لیے جو بات کہہ رہا ہوں ذرا میری بات ضائع نہ ہو۔ میں نے جو بات کی یہ خطابت نہیں، آپ حدیث قصاص جب پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں نا کہ پنجتن میں پہلی ہستی مصطفیٰ آئے، سیدہ سے چادر لی اور لیٹ گئے، کس کے گھر؟ بطول کے گھر۔ اور ادھر مولا کائنات آئے اور اجازت لی، امام حسن چلتے آئے نا اجازت لی، حسین آئے اجازت لی۔ توجہ یار، بڑے ماشاءاللہ نکتہ سنج لوگ ہو، نکتے کو قبول کرتے ہو۔ وہ حسین چادر میں آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں جو پشت پہ آتے اجازت نہیں مانگتے۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ حسین آئے اجازت لی، سیدہ آئی اجازت لی۔ توجہ، اب سوال ہے آپ سے، یہ جو اجازت لے رہے ہیں سرکار سے لے رہے ہیں نا، چاروں ہستیاں، مولا کائنات، سیدہ، حسنین، کریمین، چاروں ہستیاں سرکار سے اجازت لے رہی ہیں، تو کبھی سوچے نا اور کسی سے پوچھیں جو اجازت لے رہے ہیں یہ کوئی غیر ہے؟ محرم ہے، بلکہ صرف اپنے نہیں، بعد رشتے ہوتے ہیں، ہے رشتہ، مثلا کزن ہے، کزن ادھر مرد ہو ادھر عورت ہو تو نہ محرم ہے، نہ محرم ہے۔ لیکن اگر محرمیت کا رشتہ ہو تو وہاں اجازت کا کیا معنی؟ نہیں یار توجہ ہوگی، ادھر بھائی بھی داماد بھی، ادھر زوجہ بھی بیٹی بھی تو محرم ہے نا، ادھر بھی ادھر بھی، ادھر نواسے ادھر بیٹے، محرم ہے نا، تو سارے رشتے بھی محرم اور گھر بھی اپنا۔ تو اجازت کیوں مانگ رہے تھے؟ یہی امت کو سمجھایا کہ آج رشتوں کا اجتماع نہیں، آج عصمت کا اجتماع ہے۔ آج تکبیر، جزاک اللہ،
زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد بلند تر صلوات نہیں یار سب مل کر صلوات پڑھے بلند آواز سے ماشاءاللہ سلامت رہیں اب توجہ فرمائیں آیت تطہیر کی عظمتیں دیکھیں کہ یہ جو اجازت مانگ رہے تھے یہ اہتمام پروردگار تھا کیا کہ آج چادر میں رشتے نہیں آ رہے آج چادر میں عصمت آ رہی ہے نہیں توجہ ہوگی آج اعلان رشتوں کا نہیں ہونا آج اعلان طہارت کا ہونا ہے اور یہ طہارت کا معنی عصمت ہے یعنی بتایا کہ آج وہی آئے گا جسے اجازت ادھر سے نہیں ادھر سے ہو نہیں میں ایسے ہی نہیں بات کر رہا ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں چونکہ اس وقت دیواریں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی فرماتی ہے میں اپنے گھر میں کھڑی ہو کے یہ منظر دیکھ رہی تھی میرے کانوں میں سرکار کی صدا ہے اللہم ہاؤلاء اہل بیتی یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں بی بی کہتی ہے میں نے سنا لفظ اہل بیت تو چلتی ہوئی چادر کے قریب آئی آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں نے جملہ کیا کہا ہے کہتی ہے میں نے اہل بیت کا لفظ سنا قریب آئی چادر کا دامن تھاما اٹھایا اپنا سر اندر کیا میں نے کہا ادخلو یا رسول اللہ میں بھی داخل ہو جاؤں سرکار نے چادر کا دامن کھینچا فرمایا انت علی خیر تو نیکی پر ہے انت زوجتی ہاؤلاء اہل بیتی تو زوجہ ہے یہ اہل بیت ہیں آج وہ نہیں آئے گا جو مجھ سے تعلق رکھتا ہے آج وہ آئے گا جو یہاں آنے سے پہلے وہاں میرے ساتھ نور میں شامل ہے سلامت رہیں پروردگار آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اب آئیں آپ تک جو جملہ پہنچانا چاہ رہا ہوں یہ آئے تطہیر پنجتن جمع ہوئے تو آئی نا تو تعداد 5 ہوئی تو آئے تطہیر اتری ماشاءاللہ آپ دوست ہیں اس جملے کو آسان ہے ذہن میں رکھیے گا کہہ سکتا ہوں ممبر سے کہہ رہا ہوں سرکار 40 سال کے بعد اعلان رسالت تو قرآن اتر رہا ہے تو جو آیت اتر رہی ہے اللہ کی مرضی سے اتر رہی ہے نا اس کا معنی اللہ چاہتا ہے تو جبرائیل لے کے آتا ہے جو آیت جہاں اترے گی وہ چاہتا ہے کہ کہاں اترے ایسا ہی ہے کہہ دوں جملہ تو اللہ نے آیت تطہیر کو روکے رکھا مصطفیٰ آ گئے روکے رکھا مرتضیٰ آ گئے روکے رکھا سیدۃ النساء آ گئیں روکے رکھا حسن مجتبیٰ آ گئے روکے رکھا حسین آئے کہا اب آیت تو اتاروں گا لیکن تب جب اہتمام ہو جائے اگر کہا آغوش میں حسین ہوتے اور آیت اتر آتی تو لوگوں کو بہانہ مل جاتا کہتے حسین پنجتن میں شامل نہیں آغوش میں تھا تو بطول لے آئے فرمایا نہ حسین باہر سے گھر آئے تاکہ پتا چلے کہ حسین ویسے ہی آیت تطہیر میں شامل ہے جیسے مصطفیٰ شامل ہے ایسے ہی شامل ہے جیسے مصطفیٰ شامل ہے یار میرے ساتھ رہیں اب میں کہہ سکتا ہوں جس کی خاطر اللہ آیے تطہیر کے نزول کو روک دے اسے حسین کہتے ہیں جس کی خاطر پروردگار آیے تطہیر کے نزول کو روکے رکھے اسے حسین کہتے ہیں آپ نے کبھی آیے تطہیر کے انداز خطاب پہ توجہ فرمائیے گا معذرت چاہتا ہوں توجہ فرمائیے گا کیا انداز خطاب ہے میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں چونکہ آپ متوجہ ہوں گے تو اور آپ کو اس حوالے سے در کھلیں گے آپ پر آیت کا انداز کیا ہے انما بچپن سے سنتے آ رہے انما حسر ہے حسر یعنی جس طرح کسی کو اندر بند کر کے تالا لگا دو تو تالا لگانے کا معنی ہوتا ہے جو اندر ہے وہ محفوظ رہے باہر والا اندر نہ آئے اور اندر والا باہر اللہ نے آیت تطہیر پر پہلے ہی تالا لگا دیا ہے نہیں توجہ ہوئی آیت پر انما کہہ کے بتایا کہ جو یہ ہے ویسے کوئی اور نہیں توجہ میں جملہ آسان کرتا ہوں اللہ نے کہا پاک اور بھی ہیں آئے تھے آتے رہیں گے لیکن جیسے یہ پاک ہیں نہ آئے ہیں نہ آئیں گے یہ معنی ہے انما کلمہ حسر
کلمہ حسر یعنی حصار کھینچ دیا. توجہ آگے کیا کہا؟ یرید اللہ، اللہ کا ارادہ، بندوں کا نہیں. بیٹھے تھے نا ڈیرے پہ بیٹھے تھے، یار آج بڑے کام کرنے تھے، ارادہ تھا لیکن ہوئے نہیں. یہ بندے کا ارادہ ہے، کیا کچھ ارادہ ہو کچھ گیا. مولا کائنات فرماتے ہیں جب تمہارے ارادے ٹوٹتے ہیں نا تو یہ اللہ چاہتا ہے ٹوٹے تاکہ تمہیں پتا چلے تو نہیں میں ہی ہوں. ہائے ہائے ہائے. فرمایا یہ تمہارے ارادے ٹوٹنا ہی دلیل ہے کہ تمہارے ارادوں سے طاقتور ارادہ ہے. توجہ انما یرید اللہ. ہم سوچتے رہیں شیعہ سنی بھائی ارادہ کرنے والا خدا ہے تو اب ادھر سوچنا ادھر نہیں. اللہ کا یہ ارادہ ہے کیا؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ. اب توجہ فرمانی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں کہ بار بار یہ جملہ کہتا ہوں تاکہ آپ کو میرے ساتھ رہیں. اللہ کا یہ ارادہ ہے انکم، یہ انکم کا معنی ہے یہ جو چادر میں ہو، تم سے رجس کو دور رکھوں. قرآن کی نزاکتیں توجہ فرمائیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کا ارادہ ہے اے آل محمد تم رجس سے دور رہو. فرق ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میرا ارادہ ہے تم رجس سے دور رہو. اللہ نے کہا میرا ارادہ ہے رجس تم سے دور رہے. اس میں کیا عظمت ہے؟ لو یہاں مثال دے رہا ہوں. ایسے ہی ہیٹر لگایا ہوا تھا، پنکھا چل رہا تھا، گرمی کا مہینہ، 5 سال کا بچہ آیا کھیلنے لگا. بزرگ نے کہا بیٹا پنکھے کے قریب نہ جانا. تو کبھی پنکھے کو بھی کہا ہے. آگ جل رہی ہو تو آگ کو بھی کہا ہے بیٹے کے قریب نہ جانا بچے کے. نہیں توجہ ہوئی ہو گئی. چونکہ آپ کو یقین ہے کہ یہ آگ یا یہ پنکھا یا جو بھی شے یہ قریب نہیں جائے گی، یہی جائے گا. اللہ نے کہا اے آل محمد میرا ارادہ ہے رجس تم سے دور رہے. یہ ارادہ نہیں تم رہو. چونکہ اگر تمہاری طرف نسبت دیتا کہ ارادہ یہ ہے تم رجس سے دور رہو تو کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا یہ جانا چاہتے ہیں. وہ جانے نہیں دیتا. اللہ نے کہا نہ، انہیں پاک ہی ایسا بنایا ہے یہ جانے کا سوچتے ہی نہیں ہے. توجہ ہے. انما مجھ اللہ کا یہ ارادہ ہے. ارادہ کرنے والا ہے خدا. یرید اللہ، اللہ کا ارادہ، اللہ کا. لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ. اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تم سے رجس کو دور رکھوں. دور رکھوں. اب دور رکھنے والا وہ ہے. ایک صلوات پڑھیں، بھائی تشریف لے آئے. بسم اللہ. برادر محترم اور بڑے خوبصورت پڑھنے والے میرے، حقیقت میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں ممبر سے کوئی خوشامد نہیں ہے. پاکستان کی بہت علمی بھی اور ماشاءاللہ عملی طور پر بھی اور خوبصورت مصائب پڑھنے والی شخصیت ہے مولانا اسحاق ترابی صاحب، تشریف لے آئے ہیں. تو انشاءاللہ بس اب گفتگو سمیٹتے ہیں تاکہ ان کے بعد بھی ذاکر صاحب ہیں تو مغرب سے پہلے تو ایک جو بات آگا مکمل کر لو انشاءاللہ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. توجہ فرمائیں، یہ علماء کی محنتیں ہیں. ہم اگر دیہاتوں میں بھی جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں یار بات ایسی کریں جس سے علماء کی بھی وہ آپ تک دلائل حقائق پہنچے اور درست بات بھی ہو جائے، کہ اس میں مذہب کی عظمت بڑھے. ٹھیک ہے نا. لیذھب عنکم الرجس. عنکم کا خطاب وہ پنجتن ہے. اچھا میں آپ سے مخاطب اور تقریباً پونا گھنٹہ ہو گیا تو آپ سے خطاب کر رہا تھا. برادر محترم تشریف لے آئے، میں نے ان کا تعارف بھی کروایا، ان سے اجازت بھی لی. اور اب میرا یہ جو انداز بدلا، بات تو میں ہی کر رہا تھا تو بدل کیوں گیا؟ چونکہ ایک شخص بدلا ہے درمیان میں، باقی تو آپ ہیں نا، آپ بھی میرے لیے بہت معزز ہیں. لیکن چونکہ اہل علم میں سے ہیں انداز بدل گیا. تو یہ انداز بدلنا یہ مقام ادب تھا یا نہیں؟ میں نے غلط کیا یا صحیح کیا؟ تو یہ شعور اللہ نے انسان کو دیا ہے نا کہ جیسا سامنے ہو خطاب ویسا ہو جائے. ایسا ہی ہے.
یار سوچتے رہنا، آپ متوجہ ہیں، بڑی خوبصورتی سے سماعت فرمایا، یہ چادر میں سرکار ہیں یا نہیں؟ سرکار بھی ہیں اور 5 سال کے حسین بھی ہیں، اور اللہ دونوں کو خطاب ایک لفظ سے کر رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں توجہ ہوئی، ایک لفظ سے۔ بھئی وہ خدا جو ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ مصطفیٰ کو اس طرح نہ پکارنا جیسے اپنوں کو پکارتے ہو، ایسا ہی ہے، وہ خدا مقام مصطفیٰ نہیں جانتا؟ جانتا ہے، پھر پنجتن کو ایک لفظ سے خطاب کیوں کیا؟ تاکہ قیامت تک تمہیں پتا چل جائے ان کے مراتب الگ ہیں، طہارت ایک ہے۔ ہائے 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 ہائے، ان کا مقام طہارت ایک ہے۔ اسی لیے میں نے جس لفظ سے 61 سال کے مصطفیٰ کو خطاب کیا، اسی لفظ سے 5 سال کے حسین کو خطاب کیا۔ میں کرتا تو مقام ادب نہ ہوتا، وہ کر رہا ہے پروردگار عالمین۔ کیوں کر رہا ہے؟ سننا، تاکہ تمہیں پتا چل جائے حسین کا بچپن عام بچوں کی طرح پاک نہیں۔ ہائے ہائے، حسین کا بچپن عام بچوں کی طرح پاک نہیں، مصطفیٰ کی طرح پاک ہے، یہ سرکار کی طرح پاک ہے۔ اور میں یہاں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، اس پنجتن میں 5ویں ہستی ہے حسین، 5 سال کے، 5ویں بھی اور 5 سال کے، 9 ہجری آیت تطہیر کا نزول اگر ہے تو 5 سال کے حسین، عجیب ہے۔ یا اللہ، 5 سال کے حسین اور 61 سال کے مصطفیٰ، دونوں کو خطاب ایک لفظ سے کہا۔ یہ تمہیں سمجھایا کیا؟ فرمایا جس نے جاننا ہو نا کہ مصطفیٰ کا بچپن کیسا تھا، وہ دیکھ لے حسین کیسا ہے۔ جس نے جاننا ہو کہ مصطفیٰ کا بچپن کیسا تھا، وہ دیکھ لے حسین کا بچپن کیسا ہے۔ میری اس بات کو بھی کوئی خطابت نہ سمجھے، دلیل لے جائے۔ اگر حسین کا بچپن مصطفیٰ کا بچپن نہ ہوتا تو 5 سال کے حسین کو سامنے بٹھا کر مصطفیٰ کبھی نہ کہتے حسین منی۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ الرجس، آغا صاحب موجود ہیں، رجس پر الف لام ہے، یہ الف لام عام نہیں۔ یہ باتیں ہم کیوں ممبر سے کرتے ہیں؟ تاکہ سننے والے یہ ریکارڈ ہو جاتی ہیں۔ مجھے ایک اہل سنت عالم ملے گجرانوالہ میں، میرے رشتہ داروں میں سے ہی ہیں، کہنے لگے آپ کے کسی بندے کی، اب میں معذرت کوئی یہ نہ سمجھے، نام بھی نہیں لے رہا، میں سن رہا تھا یار، وہ آیت کا ترجمہ بھی غلط کر رہے تھے، استدلال بھی غلط کر رہے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا بنتا ہے کیا نہیں، یعنی ادبی نقطہ نظر سے قبلہ اس میرے جملے کو سمجھ رہے ہیں۔ تو لوگ سنتے ہیں، صرف آپ ہمارے سامنے اب نہیں، دوسروں تک بات جائے تو انہیں پتہ چلے شیعہ مذہب و مکتب میں کیسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی کس آیت کا کیا معنی ہے۔ میں یہ جو کہہ رہا ہوں الف لام، اس الف لام میں ایک عظمت ہے۔ الرجس پر جو الف لام ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ علماء نے کہا اس کا ایک معنی یہ جنس کا ہے۔ کیا مراد؟ یعنی جتنی بھی رجس کی قسمیں ہیں، جتنی بھی، وہ تم سے دور ہیں۔ چلو اس کو آسان ترجمہ کرو، الحمدللہ رب العالمین ترجمہ کریں۔ الحمدللہ، تمام، یہ تمام کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ماشاءاللہ، الف لام ال کا، یہی الف لام وہاں ہے، جملہ تو میں کہہ گیا۔ اور رجس پر بھی یہی الف لام ہے، یعنی ہر قسم کا رجس تم سے نہیں۔ یار توجہ، میں نے یہ جملہ ایسے ہی نہیں کہا، میں کہتا ہوں ایک ترجمہ یہی ہے کہ جو رجس ہے ان سے، بولے جو رجس ہے ان سے نہیں۔ میں ترجمہ ایسے کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جو رجس ہے ان سے دور ہے، یہ بھی درست ترجمہ ہے، لیکن اس سے بھی وسیع معنی دے جاتا ہوں، وہ کیا کہ جو ان سے دور ہے وہ رجس ہے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، پروردگار آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ جو رجس ہے ان سے دور ہے، اور جو دور ہے وہی رجس ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر میں کہوں نا جو رجس ہے ان سے دور ہے، تو آپ مجھ سے پوچھو گے وہ رجس کیا کیا ہے؟
تو فہرست بنانا پڑے گی یہ رجس ہے، یہ دور ہے، نہ بس دیکھتے جاؤ جو جو ان سے دور ہے وہی رجس ہے، جو بھی دور ہے، جو بھی آل محمد سے دور ہے وہی رجس ہے۔ اور یاد رکھو ان سے دور ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل و دماغ میں رجس آ جائے، ورنہ تو دور ہوتا ہی نہیں۔ جس کے دل میں، جس کے دماغ میں پاکی ہو وہ ان سے دور کیسے ہوگا؟ جو علم کو جانتا ہو وہ ان سے دور کیسے ہوگا؟ جو طہارت کو جانتا ہو وہ ان سے دور کیسے ہوگا؟ جو فضائل و کمالات کو جانتا ہو وہ ان سے دور نہیں ہو سکتا۔ اب ایک جملہ کہوں، اب جس کے قلب و نظر میں نجاست آ جائے، اب میں جملہ مشکل کہنے لگا ہوں، گناہ نجاست ہے اندر کی، گناہ نجاست ہے، جھوٹ نجاست ہے، دھوکہ دینا نجاست ہے، غیر محرم کو دیکھنا نجاست ہے، یہ اندر کی نجاستیں ہیں۔ جس دل میں یہ آ جائیں آل محمد کی محبت نکل جاتی ہے۔ اللہ نے ان سے رجس دور رکھا ہے۔ ہاں اگر چاہتے ہیں نا ان کا قرب ملے، قرب مانوی ہوتا ہے نا بھائی، میرا جملہ تو یاد ہے نا، میں 6 سال یہاں باپ میں رہا، اشرا پڑھا، توجہ فرمائیں، ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے پاس ہونا، ایک ہوتا ہے ساتھ ہونا، فرق ہے نا۔ اکثر مثال بھی دیا کرتا ہوں منیر بھائی کہ یہ مجمع میں جنہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ میرے ساتھ ہیں، اور جنہیں سمجھ میں نہیں آ رہی وہ پاس ہیں، ساتھ نہیں ہے۔ مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ مدینے کے منافق رسول کے پاس تھے، بھائی مدینے کے منافق رسول کے پاس تھے، ساتھ نہیں تھے، اور ویسے کرنی پاس نہیں ساتھ تھا۔ ایسا ہی ہے، ہمیں ائمہ کا ساتھ دینا ہے، یعنی ان کے ساتھ ہونا ہے۔ ساتھ کیسے ہوں گے ائمہ کے ساتھ؟ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو معہ ان کے ساتھ ہیں، پاس نہیں۔ آج آقا و مولا 12ویں کو پاس والوں کی نہیں، ساتھ والوں کی ضرورت ہے۔ آج میرے مولا حسین کو پاس والوں کی ضرورت نہیں، ساتھ والوں کی ضرورت ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ماہ شعبان ہے، حسین ابن علی کے اور ان جشن اور ایام منا رہے ہیں، ایک جملہ ضرور کہوں گا، مولا حسین کی حیات طیبہ اور شہادت کے وہ دردناک واقعات سارا سال سنتے ہو، ایک جملہ اپنے اندر پیدا کرو تب تبدیلی آئے گی، حقیقی تبدیلی جو امام زمانہ چاہتے ہیں، اندر کی تبدیلی جسے انقلاب کہتے ہیں، وہ کب آئے گی؟ جب میں اور آپ یہ سوال اپنے ذہن میں پیدا کر لیں گے تب تبدیلی آئے۔ کیا حسین نے اتنی بڑی قربانی دی کیوں؟ یہ کیوں کا سوال ابھی تک ہوا نہیں پیدا، پوری قوم کا یہ سوال بنا نہیں، معذرت چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہوں کائنات یہ اپنی تمام رونقوں کے ساتھ یہ علی اکبر کے جوتے کے برابر نہیں ہے، ہم شکل پیمبر کے جوتے کے برابر ہے، یہ پیر مہر علی شاہ صاحب اور ان کی اولاد وہ فخر کرتے ہیں، پتہ ہے وہ کہتے ہیں جی پیر مہر علی شاہ صاحب کو سرکار کی زیارت ہوئی تو انہوں نے سرکار کو، اگر سچا ہے واقعہ تو انہوں نے سرکار کو خواب میں دیکھا نا، تو تیسری نسل ان کی فخر کر رہی ہے۔ ایسا ہی ہے، کیا کہنا چاہتا ہوں، جسے خواب میں مصطفیٰ نظر آ جائیں اگر اس کی 4 نسلوں کے لیے فخر ہے تو جس کے بیٹے کو خدا مصطفیٰ کی شکل دے دے، سوچیں۔ اب میں نے یہ جملہ کہا، اکثر آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ہونا بھی چاہیے، معنویت ہے مجلس کی۔ میں جو جملہ آج کہہ کے جانا چاہتا ہوں، مجلس ہی ہماری تو مکمل نہیں ہوتی، ہماری مشکل ہی یہ ہے، ہماری ترابی صاحب اور ان جیسے لوگوں کی مشکل ہی یہ ہے، ورنہ ہم بھی عوامی ہوتے اور یہی ہوتا، سب کچھ ہوتا، لیکن نہیں ہو سکتے، مشکل ہے، مال امام کھایا ہے، امام زمانہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ مجھے بتائیں جسے شکل پیمبر خدا دے، خدا کی نظر میں وہ اکبر کتنا حسین ہوگا؟ نہیں، جملہ سنو، یہ شکل و صورت خدا ہی بناتا ہے نا، مصور ہے۔ سوچو اللہ کو حسین کا اکبر کتنا پیارا تھا کہ جب اس مصور نے انہیں شکل دینی چاہی تو محبوب ترین ہستی کی شکل دے دی۔ لو یہ سارے جملے آپ نے سن لے،
حضرت علی اکبر اسی مہینے میں آئے. دوسرا شہزادہ حسن ہم شکل حسن شہزادہ قاسم آئے. دونوں شہزادے کربلا میں تھے یا نہیں؟ بولیے تھے. دونوں کا ایک ایک جملہ سنو. نوجوانوں تم بھی سنو, توجہ فرمائیں. کیا جملہ ہے؟ حضرت علی اکبر بابا کے پہلو میں جا رہے ہیں. ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی, انا للہ و انا الیہ راجعون. اسے کلمہ استرجاع کہتے ہیں. سنا حضرت علی اکبر نے, کیونکہ کنایا تھا ہر دور میں رہا, بابا جان یہ کلمہ؟ فرمایا ہاں. کیوں پڑھا؟ کہا حاطف غیبی کی آواز آ رہی ہے, یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے, کربلا کے راستے میں تھے, موت کی طرف جا رہا ہے. سننا 18 سال کا کڑیل علی اکبر کیا سوال کیا؟ السنا علی الحق, بابا ہم حق پر نہیں؟ اسے کہتے ہیں استفہام انکاری, یعنی ہے یقین, تائید چاہتے ہیں. کہتے ہیں امام حسین نے فرمایا کیوں نہیں بیٹا, حق پر ہیں. کہا بابا پھر کیا پرواہ, موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. سننا, یہ ہے اکبر, یہ ہے اکبر. قاسم 13 سال کے کربلا میں. امام حسین پوچھتے ہیں تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ کہتے ہیں احلی من العسل, میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ دونوں شہزادوں کا ذکر کیا. آج یہ سوال لے جانا, بندہ حقیر کا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, گھر میں بیٹھ کے سوال کرنا. شہزادہ حسن جو تصویر حسن, شہزادہ علی اکبر جو تصویر مصطفیٰ, امام حسین ان دونوں کو کربلا میں قربان کر رہے ہیں. کر رہے ہیں یا نہیں؟ وہ اپنی مرضی سے گئے یا امام حسین سے اذن اجازت لے کے گئے؟ اجازت لے کے. تو امام حسین نے جب اجازت دی تو اس کا معنی ہے امام نے قربان کیا. تو جس مقصد کے لیے قربان کیا, اگر وہ مقصد اکبر کی طرح عزیز نہ ہوتا اور عظیم نہ ہوتا اور پیارا نہ ہوتا تو قربان کرتے؟ بولے یار, شہزادے قاسم کو قربان کرتے؟ چلو ایک جملہ اور, وہ کمرے بنی ہاشم, بنی ہاشم کا کمر, وہ علی کی تصویر, اسے قربان کرتے؟ اب سوچنا, یہ آپ نے اندر سوال پیدا کرو, وہ کون سی شے تھی جس پر حسین نے اتنے حسین, جمیل, عظیم بنی ہاشم کے جوان قربان کر دیے؟ اسی کا نام دین ہے. دین اتنا قیمتی ہے, حسین نے کہا اکبر دے دوں گا, دین کی بربادی نہیں دوں گا, دین کو برباد ہونے نہیں دوں گا. قاسم دے دوں گا, دین کو برباد ہونے نہیں دوں گا. میں کمرے بنی ہاشم کے بازو دے دوں گا, دین کو برباد, دین پہ حملہ نہیں ہونے دوں گا. سخت جملہ ہے, سادات بھی موجود ہیں, میں زینب کا پردہ دے دوں گا, میں نبی زادیوں کا بازاروں میں جانا تو گوارا کر لوں گا, لیکن دین جو میرے نانے نے بڑی مشکلوں سے پہنچایا, جو قیامت تک باقی رہنا چاہے, اس دین کو بچانے کے لیے نبی زادیوں کو بازاروں میں جانا دیکھ لوں گا. ابھی بھائی اپنے انداز میں آقا زادی کا کربلا آنا, ایک جملہ کہتا ہوں, کتنا مشکل تھا دین بچانا, کتنا مشکل تھا, کتنا مشکل تھا. جب علی کی بیٹیاں مدینے آئیں, میں نے اکثر ایک جملہ عرض کیا ہے, کسی عمر میں بھی عورت ہونا, اسے ایک گاؤں ایک شہر بڑا پیارا لگتا ہے. میکا شہر ایسا ہی ہے, وہاں اس کا کوئی نہ رہے نا, پاس سے بھی گزرے تو بچوں سے کہتی ہے یہ تمہارے ماموں کا, یہ تمہارے نانا کا شہر ہے. ایسا ہی ہے, اس کا وہاں بچپن گزرا. مانوس ہوتے ہیں نا, اور قلبی خوشی ہوتی ہے. خدا جانے نبی کی بیٹیوں پہ کیا گزری, خدا جانے بطول زادیوں پہ کیا گزری. ادھر مدینے کی دیواریں نظر آئی اور ادھر نبی زادیوں نے ایک نوحہ پڑھا. کیا نوحہ پڑھا؟ یا مدینہ تجدی نا لا تقبلینا, نانا کے مدینے کاش زندہ نہ آتی. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا ہے نا, بیبیوں کے گریے کی صدا بڑھتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے. ایک دفعہ میرے امام نے کہا بشیر جی مولا, کا رکو, رکے, فرمایا یہاں چند خیمے لگاؤ. چند خیمے لگے, کہا جاؤ
مدینے میں میرے اپنوں کو بلا کے لاؤ، میں چاہتا ہوں مدینے میں علی کی بیٹیاں عزت و احترام سے جائیں۔ کہا مولا سامنے تو نانے کا روزہ ہے۔ فرمایا ہاں اسی لیے کہہ رہا ہوں، تو غیرت مند ہے، دیکھتا نہیں، جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا ہے نا میری پھپھی کے چہرے کا رنگ بدلتا جا۔ بشیر چلا، کس کس کو پکاروں یابن رسول اللہ کا، کسی کا نام نہ لینا۔ اچھا اب مدینے کی گلیوں میں بشیر نوحہ پڑھ رہا ہے، پتہ کیا نوحہ پڑھ رہا ہے؟ یا اہل یثرب لا مقام لکم، مدینے والوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی۔ خود ہی کہتا ہے بلند آواز سے، کہتا ہے کوئی مجھ سے پوچھے نا، میں جانتا ہوں مدینے کی عظمتیں کیا ہیں، لیکن کیوں کہہ رہا ہوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی؟ کہتا ہے اسی مدینے کی گلیوں میں چلنے والا حسین تھا اور لاشا بے گور و کفن تھا۔ اگلا جملہ سنیں گے، کہتا ہے لاشا بے گور و کفن تھا اور لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے۔ اب اگلا جملہ اس نے محلہ بنی ہاشم کے قریب آ کے کہا، کہتا ہے غیرت مندو، بنی ہاشم کے غیرت مندو سن کے مر نہ جانا، کہتا ہے ظلم یہاں ختم نہیں ہوا، نبی زادے کا لاشا تھا، نبی زادیاں تھی اور سربرہنا تھا، کبھی شام کا بازار تھا، کبھی کوفے کا دربار تھا، یہ کہنا تھا۔ بشیر کہتا ہے مجھے پشت سے ایک بی بی کی آواز آئی، بلند قامت خاتون، برقع پہنا ہوا، آواز میں ہیبت، پوچھتی ہے کیا کہہ رہے ہو؟ بی بی جو کہہ رہا ہوں سچ ہے، دوبارہ کہو۔ کہا بی بی حسین شہید ہو گئے، حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اور بتا۔ کہا نبی زادیوں کو مقتل سے گزارا گیا، اور بتا۔ کہا نبی زادیاں تھی اور شرابی کا دربار تھا، یہ کہنا تھا۔ اس بی بی نے یہ کہا مجھے بتا جب نبی زادیوں کے پردے لٹے عباس کہاں تھا؟ کہتا ہے بی بی میں کربلا میں نہیں تھا، لیکن سنا ہے عباس حسین سے پہلے زین چھوڑ گئے۔ اچھا بتا عباس نے زین کیسے چھوڑی؟ بی بی میں نے سنا ہے عباس کے سر میں گرز لگا، بس زحمت سمیٹ رہا ہوں، عباس کے سر میں گرز لگا۔ اب کہا مجھے پہچانتا ہے؟ نہیں۔ کہا میں ام البنین ہوں۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بی بی آپ کو آپ کے چاروں بیٹوں کا پرسہ دیتا ہوں۔ پرسہ نہ دے، تو نے میرے عباس کی توہین کی ہے۔ بی بی میں اور عباس کی توہین کا سوچوں بھی؟ کہا یہ جو بار بار کہہ رہا ہے عباس کے سر میں گرز لگا، کہتا ہے بی بی اس میں توہین کا کیا پہلو ہے؟ سنیں گے جواب۔ بی بی نے کہا تو نے میرے عباس کو دیکھا نہیں اس لیے تو مان گیا عباس کے سر میں گرز لگا۔ بی بی آپ کیوں نہیں مانتی؟ سنیں گے جواب۔ کہا تجھے کیا پتا میرے شیر کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہے، میں کیسے مانوں کہ میرے عباس کے بازو بھی سلامت ہوں اور کوئی اتنا قریب آ جائے کہ عباس کے سر میں گرز مارے؟ اب چیخ بلند ہوئی بشیر کی، رو کے کہتے ہیں بی بی آپ سچی ہیں، آپ کے شیر نے بازو پہلے دیے، زین بعد میں چھوڑی۔ اب ماں تھی نا، اب ایک جملہ کہا حضرت ام البنین نے، کہتی ہے میرا شیر مجھے بتائے گا جب کوئی دوڑتے گھوڑے سے گرے تو سہارا بازوؤں کا لیتا ہے، اللہ جانے میرا شیر کیسے زین سے زمین۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔ فضائل و کمالات کو جانتا وہ ان سے دور نہیں ہو سکتا۔ اب ایک جملہ کہوں، اب جس کے قلب و نظر میں نجاست آ جائے، اب میں جملہ مشکل کہنے لگا ہوں، گناہ نجاست ہے اندر کی، گناہ نجاست ہے، جھوٹ نجاست ہے، دھوکہ دینا نجاست ہے، غیر محرم کو دیکھنا نجاست ہے، یہ اندر کی نجاستیں ہیں۔ جس دل میں یہ آ جائیں آل محمد کی محبت نکل جاتی ہے۔ اللہ نے ان سے رجس دور رکھا ہے۔ ہاں اگر چاہتے ہیں نا ان کا قرب ملے، قرب مانوی ہوتا ہے نا بھائی۔ میرا جملہ تو یاد ہے نا، میں 6 سال یہاں باپ میں رہا، عشرہ پڑھا، توجہ فرمائیں۔ ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے پاس ہونا، ایک ہوتا ہے ساتھ ہونا، فرق ہے نا۔ اکثر مثال بھی دیا کرتا ہوں منیر بھائی کہ یہ مجمع میں جنہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ میرے ساتھ ہیں، اور جنہیں سمجھ میں نہیں آ رہی وہ پاس ہیں، ساتھ نہیں ہے۔ مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ مدینے کے منافق رسول کے پاس تھے،
بھائی مدینے کے منافق رسول کے پاس تھے، ساتھ نہیں تھے، اور ویسے کرنی پاس نہیں ساتھ تھا۔ ایسا ہی ہے، ہمیں ائمہ کا ساتھ دینا ہے، یعنی ان کے ساتھ ہونا ہے۔ ساتھ کیسے ہوں گے ائمہ کے ساتھ؟ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو معہ ان کے ساتھ ہیں، پاس نہیں۔ آج آقا و مولا 12ویں کو پاس والوں کی نہیں، ساتھ والوں کی ضرورت ہے۔ آج میرے مولا حسین کو پاس والوں کی ضرورت نہیں، ساتھ والوں کی ضرورت ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ماہ شعبان ہے، حسین ابن علی کے اور ان جشن اور ایام منا رہے ہیں۔ ایک جملہ ضرور کہوں گا، مولا حسین کی حیات طیبہ اور شہادت کے وہ دردناک واقعات سارا سال سنتے ہو، ایک جملہ اپنے اندر پیدا کرو، تب تبدیلی آئے گی، حقیقی تبدیلی جو امام زمانہ چاہتے ہیں، اندر کی تبدیلی جسے انقلاب کہتے ہیں۔ وہ کب آئے گی؟ جب میں اور آپ یہ سوال اپنے ذہن میں پیدا کر لیں گے، تب تبدیلی آئے۔ کیا حسین نے اتنی بڑی قربانی دی کیوں؟ یہ کیوں کا سوال ابھی تک ہوا نہیں پیدا، پوری قوم کا یہ سوال بنا نہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، وہ کہتا ہوں کائنات یہ اپنی تمام رونقوں کے ساتھ یہ علی اکبر کے جوتے کے برابر نہیں ہے۔ ہم شکل پیغمبر کے جوتے کے برابر ہے؟ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب اور ان کی اولاد وہ فخر کرتے ہیں، پتہ ہے وہ کہتے ہیں جی پیر مہر علی شاہ صاحب کو سرکار کی زیارت ہوئی، تو انہوں نے سرکار کو، اگر سچا ہے واقعہ تو انہوں نے سرکار کو خواب میں دیکھا نا، تو تیسری نسل ان کی فخر کر رہی ہے۔ ایسا ہی ہے، کیا کہنا چاہتا ہوں، جسے خواب میں مصطفیٰ نظر آ جائیں، اگر اس کی 4 نسلوں کے لیے فخر ہے، تو جس کے بیٹے کو خدا مصطفیٰ کی شکل دے دے، سوچیں۔ اب میں نے یہ جملہ کہا، اکثر آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ہونا بھی چاہیے، معنویت ہے مجلس کی۔ میں جو جملہ آج کہہ کے جانا چاہتا ہوں، مجلس ہی ہماری تو مکمل نہیں ہوتی، ہماری مشکل ہی یہ ہے، ہماری ترابی صاحب اور ان جیسے لوگوں کی مشکل ہی یہ ہے، ورنہ ہم بھی عوامی ہوتے اور یہی ہوتا، سب کچھ ہوتا، لیکن نہیں ہو سکتے، مشکل ہے، مال امام کھایا ہے، امام زمانہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ مجھے بتائیں، جسے شکل پیغمبر خدا دے، خدا کی نظر میں وہ اکبر کتنا حسین ہوگا؟ نہیں، جملہ سنو، یہ شکل و صورت خدا ہی بناتا ہے نا، مصور ہے۔ سوچو اللہ کو حسین کا اکبر کتنا پیارا تھا کہ جب اس مصور نے انہیں شکل دینی چاہی تو محبوب ترین ہستی کی شکل دے دی۔ لو، یہ سارے جملے آپ نے سن لے، حضرت علی اکبر اسی مہینے میں آئے۔ دوسرا، شہزادہ حسن، ہم شکل حسن، شہزادہ قاسم آئے، دونوں شہزادے کربلا میں تھے یا نہیں؟ بولیے، تھے۔ دونوں کا ایک ایک جملہ سنو، نوجوانوں تم بھی سنو، توجہ فرمائیں۔ کیا جملہ ہے؟ حضرت علی اکبر بابا کے پہلو میں جا رہے ہیں، ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسے کلمہ استرجاع کہتے ہیں۔ سنا حضرت علی اکبر نے، کیونکہ کنایا تھا، ہر دور میں رہا، بابا جان یہ کلمہ؟ فرمایا ہاں۔ کیوں پڑھا؟ کہا حاطف غیبی کی آواز آ رہی ہے، یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے، کربلا کے راستے میں تھے، موت کی طرف جا رہا ہے، سننا۔ 18 سال کا کڑیل علی اکبر کیا سوال کیا؟ السنا علی الحق، بابا ہم حق پر نہیں؟ اسے کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی ہے یقین، تائید چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں امام حسین نے فرمایا کیوں نہیں بیٹا، حق پر ہیں۔ کہا بابا پھر کیا پرواہ، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ سننا، یہ ہے اکبر، یہ ہے اکبر۔ قاسم 13 سال کے کربلا میں، امام حسین پوچھتے ہیں تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ کہتے ہیں احلی من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ دونوں شہزادوں کا ذکر کیا۔ آج یہ سوال لے جانا، بندہ حقیر کا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، گھر میں بیٹھ کے سوال کرنا، شہزادہ حسن جو تصویر حسن، شہزادہ علی اکبر جو تصویر مصطفیٰ، امام حسین ان دونوں کو کربلا میں قربان کر رہے ہیں یا نہیں؟ وہ اپنی مرضی سے گئے یا امام حسین سے اذن اجازت لے کے گئے؟
اجازت لے کے. تو امام حسین نے جب اجازت دی تو اس کا معنی ہے امام نے قربان کیا. تو جس مقصد کے لیے قربان کیا، اگر وہ مقصد اکبر کی طرح عزیز نہ ہوتا اور عظیم نہ ہوتا اور پیارا نہ ہوتا تو قربان کرتے؟ بولے یار، شہزادے قاسم کو قربان کرتے؟ چلو ایک جملہ اور، وہ کمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا کمر، وہ علی کی تصویر، اسے قربان کرتے؟ اب سوچنا، یہ آپ نے اندر سوال پیدا کرو، وہ کون سی شے تھی جس پر حسین نے اتنے حسین، جمیل، عظیم بنی ہاشم کے جوان قربان کر دیے؟ اسی کا نام دین ہے. دین اتنا قیمتی ہے، حسین نے کہا اکبر دے دوں گا، دین کی بربادی نہیں دوں گا، دین کو برباد ہونے نہیں دوں گا. قاسم دے دوں گا، دین کو برباد ہونے نہیں دوں گا. میں کمرے بنی ہاشم کے بازو دے دوں گا، دین کو برباد، دین پہ حملہ نہیں ہونے دوں گا. سخت جملہ ہے، سادات بھی موجود ہیں، میں زینب کا پردہ دے دوں گا، میں نبی زادیوں کا بازاروں میں جانا تو گوارا کر لوں گا، لیکن دین جو میرے نانے نے بڑی مشکلوں سے پہنچایا، جو قیامت تک باقی رہنا چاہے، اس دین کو بچانے کے لیے نبی زادیوں کو بازاروں میں جانا دیکھ لوں گا. ابھی بھائی اپنے انداز میں آقا زادی کا کربلا آنا، ایک جملہ کہتا ہوں، کتنا مشکل تھا دین بچانا، کتنا مشکل تھا، کتنا مشکل تھا. جب علی کی بیٹیاں مدینے آئیں، میں نے اکثر ایک جملہ عرض کیا ہے، کسی عمر میں بھی عورت ہونا، اسے ایک گاؤں، ایک شہر بڑا پیارا لگتا ہے. میکا شہر ایسا ہی ہے، وہاں اس کا کوئی نہ رہے نا، پاس سے بھی گزرے تو بچوں سے کہتی ہے یہ تمہارے ماموں کا، یہ تمہارے نانا کا شہر ہے. ایسا ہی ہے، اس کا وہاں بچپن گزرا. مانوس ہوتے ہیں نا، اور قلبی خوشی ہوتی ہے. خدا جانے نبی کی بیٹیوں پہ کیا گزری، خدا جانے بطول زادیوں پہ کیا گزری. ادھر مدینے کی دیواریں نظر آئی اور ادھر نبی زادیوں نے ایک نوحہ پڑھا. کیا نوحہ پڑھا؟ یا مدینہ تجدی نا لا تقبلینا، نانا کے مدینے کاش زندہ نہ آتی. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا ہے نا، بیبیوں کے گریے کی صدا بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. ایک دفعہ میرے امام نے کہا بشیر جی مولا، کہا رکو. رکے، فرمایا یہاں چند خیمے لگاؤ. چند خیمے لگے، کہا جاؤ مدینے میں میرے اپنوں کو بلا کے لاؤ، میں چاہتا ہوں مدینے میں علی کی بیٹیاں عزت و احترام سے جائیں. کہا مولا سامنے تو نانے کا روزہ ہے. فرمایا ہاں اسی لیے کہہ رہا ہوں، تو غیرت مند ہے، دیکھتا نہیں. جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا ہے نا، میری پھپھی کے چہرے کا رنگ بدلتا جا. بشیر چلا، کس کس کو پکاروں یبن رسول اللہ، کا کسی کا نام نہ لینا. اچھا، اب مدینے کی گلیوں میں بشیر نوحہ پڑھ رہا ہے. پتہ کیا نوحہ پڑھ رہا ہے؟ یا اہل یثرب لا مقام لکم، مدینے والوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی. خود ہی کہتا ہے بلند آواز سے، کہتا ہے کوئی مجھ سے پوچھے نا، میں جانتا ہوں مدینے کی عظمتیں کیا ہیں، لیکن کیوں کہہ رہا ہوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی؟ کہتا ہے اسی مدینے کی گلیوں میں چلنے والا حسین تھا اور لاشا بے گور و کفن تھا. اگلا جملہ سنیں گے، کہتا ہے لاشا بے گور و کفن تھا اور لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے. اب اگلا جملہ اس نے محلہ بنی ہاشم کے قریب آ کے کہا، کہتا ہے غیرت مندو، بنی ہاشم کے غیرت مندو، سن کے مر نہ جانا. کہتا ہے ظلم یہاں ختم نہیں ہوا. نبی زادے کا لاشا تھا، نبی زادیاں تھی اور سربراہنا تھا. کبھی شام کا بازار تھا، کبھی کوفے کا دربار تھا. یہ کہنا تھا. بشیر کہتا ہے مجھے پشت سے ایک بی بی کی آواز آئی، بلند قامت خاتون، برقع پہنا ہوا، آواز میں ہیبت. پوچھتی ہے کیا کہہ رہے ہو؟ بی بی جو کہہ رہا ہوں سچ ہے، دوبارہ کہو. کہا بی بی حسین شہید ہو گئے.
حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اور بتا کہا نبی زادیوں کو مقتل سے گزارا گیا، اور بتا کہا نبی زادیاں تھی اور شرابی کا دربار تھا، یہ کہنا تھا۔ اس بی بی نے یہ کہا مجھے بتا جب نبی زادیوں کے پردے لٹے عباس کہاں تھا؟ کہتا ہے بی بی میں کربلا میں نہیں تھا، لیکن سنا ہے عباس حسین سے پہلے زین چھوڑ گئے۔ اچھا بتا عباس نے زین کیسے چھوڑی؟ بی بی میں نے سنا ہے عباس کے سر میں گرز لگا، بس زحمت سمیٹ رہا ہوں، عباس کے سر میں گرز لگا۔ اب کہا مجھے پہچانتا ہے؟ نہیں۔ کہا میں ام البنین ہوں۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بی بی آپ کو آپ کے چاروں بیٹوں کا پرسہ دیتا ہوں۔ پرسہ نہ دے، تو نے میرے عباس کی توہین کی ہے۔ بی بی میں اور عباس کی توہین کا سوچوں بھی؟ کہا یہ جو بار بار کہہ رہا ہے عباس کے سر میں گرز لگا، کہتا ہے بی بی اس میں توہین کا کیا پہلو ہے؟ سنیں گے جواب؟ بی بی نے کہا تو نے میرے عباس کو دیکھا نہیں اس لیے تو مان گیا عباس کے سر میں گرز لگا۔ بی بی آپ کیوں نہیں مانتی؟ سنیں گے جواب؟ کہا تجھے کیا پتا میرے شیر کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہے؟ میں کیسے مانوں کہ میرے عباس کے بازو بھی سلامت ہوں اور کوئی اتنا قریب آ جائے کہ عباس کے سر میں گرز مارے؟ اب چیخ بلند ہوئی بشیر کی، رو کے کہتے ہیں بی بی آپ سچی ہیں، آپ کے شیر نے بازو پہلے دیے، زین بعد میں چھوڑی۔ اب ماں تھی نا، اب ایک جملہ کہا حضرت ام البنین نے، کہتی ہے میرا شیر مجھے بتائے گا جب کوئی دوڑتے گھوڑے سے گرے تو سہارا بازوؤں کا لیتا ہے، اللہ جانے میرا شیر کیسے زین سے زمین۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔